میں تم سے بات کرنے آئی ہوں، پھر تم کچھ بھی کہو، غصہ کرو، چلاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپانے کو آپس میں جوڑے ہوئے تھی اور نظریں چادر سے ڈھکی حمزہ کی ٹانگوں پر تھی۔ اسے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھنے کا ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ پہلے کی طرح تم مجھے ڈرا دھمکا لوگے اور میں تمہارے خوف سے پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ اسے اپنا ماتھا تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم گلے کی گلٹی ابھری اور نیچے کہیں گم ہو گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس قاتل مریض کو دیکھا جس کی نگاہیں ابھی بھی اس پر جمی تھیں۔ ایک لمحے کو آنکھیں ملی۔ بہت کچھ ان آنکھوں سے، ان چھوٹی بھوری آنکھوں تک گیا۔ حیا نے بڑبڑاہٹ چھپانے کو ایک نہ دی تھا۔ میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ نبض کو نظر انداز کیے اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ آواز کانپ رہی تھی مگر یہ صرف وہی جانتی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ کتنی دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ اس کا رہا سا ہاتھ بھی ہوا ہونے لگا۔ آنکھوں میں بے چینی بھر آئی۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر حمزہ کے الفاظ نے جیسے اس کی روشن صبح دوبارہ اندھیر کر دی۔ جو پہلے کرن آئی تھی وہ صدیوں کا سوگ لیے مڑ گئی۔ وہ ساکت سی اسے دیکھتی رہی۔ ڈو آئی نو یو مس؟ وہ اجنبیت سے بولا۔ میں مسز ہوں۔ وہ صحیح کرنا چاہتی تھی مگر بے یقینی جھلملانے لگا۔ اس کا نبض تیز ہو گیا۔ وہ رت سے مڑے۔ موٹے موٹے آنسو گالوں سے لڑکنے لگے۔ قدم کہیں رکی۔ وہ پڑھ کہیں رہا تھا اور پھر کھٹاک سے دروازہ کھلا اور ہے بند آواز بند ہوتی گئی اور بند دروازے کو گھونتا رہا۔ نرس اسے تکلیف دہ منظر کی گواہ بن گئی۔ وہ اب تیز تیز قدم اٹھاتی راہداری میں آگے بڑھ رہی تھی۔ آنسو بدستور گرتے جا رہے تھے۔ ساری رات کی جاگتی آنکھوں سے دیکھے خواب اس آدمی نے ایک لمحے میں چکنا چور کر دیے تھے۔ وہ اسے بھول گیا، حیا کو بھول گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا شاید یہ اس کے اپنے کیے کی سزا تھی۔ اگر بے فضول بد دعائیں دی جائیں تو وہ عرش سے ٹکرا کر دینے والے کو واپس آ جاتی ہے۔ دور اپنے بچپن سے باپ کی آواز آئی تھی۔ اس کی اپنی بد دعائیں اس کا تعاقب کرتی آ پہنچی تھی۔ آنسوؤں کے گرنے کی رفتار بڑھ گئی۔ دل میرا دھن میں دوڑ رہا تھا۔ کان، ہاتھ اور ماتھا تپ تپ کر دھواں ہو رہے تھے اور یک لخت دماغ معاف ہو گیا۔ تمہاری سانس ہے۔ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا رشتہ بنا تھا حیا کو سمجھنے۔ حمزہ سے لڑ کر تم اسلام آباد آ سکتی ہو۔ وہ مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ لیکن اگر میرے بچے کو پریشان کیا نہ؟ رادابا نے تنبیہی انداز میں انگلی اٹھائی۔ ساس کی طرح پیش آؤں گی۔ انداز ہلکا پھلکا تھا اور ساتھ ہی وہ سنجیدہ ہو گئی۔ حیا حمزہ مینٹلی انسٹیبل ہے۔ ہی از مینٹلی ان ہیلتھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لبوں سے خارج کی اور دوبارہ نگاہیں حیا کے چہرے پر مرکوز کر لیں۔ ہم اپنے بچوں کی جسمانی بیماریوں کا تو خیال رکھتے ہیں مگر ذہنی بیماری کے ہم معیوب سمجھتے ہیں، پاگل ہونا سمجھتے ہیں۔ ہر ذہنی مریض پاگل نہیں ہوتا۔ حیا بچے تمہیں اس گھر میں حمزہ کے ساتھ نہیں اس کی عادت کے ساتھ رہنا ہے تو پہلے اس کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بلکہ ہر لڑکی کو سائیکالوجی اتنی ضرور پڑھنی چاہیے کہ اسے لوگوں کی نفسیات سمجھ آنے لگ جائیں۔ پھر وہ اپنے سسرال میں جا کر وکٹم نہیں بنے گی بلکہ لوگوں کو ان کی نفسیات کے مطابق لے کر چلے گی۔ حیا نے بس گردن ہلائی۔ ایک کہانی ہے، سنو گی؟ حیا کو لگا کر وہ ڈاکٹر اور ان کا فیمیل ورژن۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک آدمی کی دو بیویاں تھیں۔ ایک خوبصورت مگر سڑیل تھی اور دوسری شکل و صورت کی بس ٹھیک تھی مگر اخلاق اور مزاج کی بہت اچھی تھی۔ تو اس آدمی کے دوست نے پوچھا کہ یار تیری پہلی بیوی اتنی خوبصورت ہے تو اصولاً دوسری تمہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت لانی چاہیے تھی۔ اس نے حیا کے ہاتھ چھوڑے اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تو اس آدمی نے کہا یہ بات سچ ہے کہ پہلی میں نے خوبصورت دیکھ کر سلیکٹ کی تھی مگر دوسری میں اخلاق کردار دیکھ کر سلیکٹ کیا۔ وہ آسانیاں پیدا کرنے والی ہے۔ تو اس دوست نے پوچھا کہ اس کی خاص بات کیا ہے؟ آدمی کہنے لگا کہ اس کی نانی کی نصیحت بڑی خاص بات ہے۔ رادابا کی نظریں اب تک اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میری بیوی بتاتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کی نانی نے اسے گود میں اٹھایا اور کہا اللہ تمہیں فرشتہ دے۔ وہ بڑی ہوتی گئی اور اس کی نانی اسے یہی دعا دیتی رہی کہ بیٹی اللہ تمہیں فرشتہ دے۔ لڑکیوں کو شور آنے لگا تو ایک دن اس نے اپنی نانی سے کہا نانی فرشتہ تو کوئی نہیں ہوتا تو بچے؟ اس لڑکی کی نانی نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا نہیں بیٹا، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا فرشتے ہوتے ہیں یا ایمان ہوتے ہیں۔ لڑکی حیران ہوئی کہ کیسے؟ تو اس کی نانی کہنے لگی عورت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، یا اتنی ٹینشن دیتی ہے، اتنی فرسٹریشن بنا دیتی ہے کہ بندے کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ اور میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ تمہارا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ تمہیں ملے وہ فرشتہ بن جائے۔ رادابا نے دوبارہ حیا کا ہاتھ تھاما۔ بچے عورت کے پاس کنونسنگ پاور ہے، تبھی سگریٹ کے اشتہار میں بھی عورت کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ مرد کو فائٹر بنا دے، زندگی کی جنگ لڑوائے۔ اور یاد رکھنا عورت مین کو سپر مین بنا سکتی ہے۔
اب رضابہ کھول کر مسکرائی اور پھر مسکراہٹ سمٹی۔ حمزہ کو کسی کا سہارا نہیں، ساتھ چاہیے۔ سہارا اسے میں دے سکتی ہوں مگر ساتھ تم دے سکتی ہو۔ ہاتھ پر گرفت اور بڑھ گئی۔ اور ہاں، برداشت مت کرنا، صبر کرنا، کیونکہ حکم صبر کا ہے۔ وہ مسکرائی اور حیا الجھی سی ان کو دیکھنے لگی۔ اگر وہ غصہ کرے، چیزیں ادھر ادھر پھینکے، اس پر صبر کرنا، لیکن اگر وہ تمہیں جسمانی نقصان پہنچائے یا کردار کشی کبھی کرے تو اس سے برداشت مت کرنا۔ یعنی نکاح وہ رشتہ جس میں میاں بیوی اور تیسرا اللہ ہے۔ دس شوڈ بی یور پرائیویسی ود حمزہ۔ اگر پیار تم دونوں کے بیچ ہے نا تو لڑائی جھگڑے بھی اپنے تک رکھنا، یہی ایک مضبوط رشتے کی بنیاد ہے۔ اور ہاں، بارش وہی اچھی ہوتی ہے جس کے قطرے آرام آرام سے گرے۔ تیز بارش سیلاب لاتی ہے، زمینیں سیراب نہیں کرتی۔ تو فوراً اسے بدلنے کی کوشش مت کرنا، آرام آرام سے آگے بڑھنا تاکہ اسے تمہاری محبت، کیئر سب جذب کرنے کا وقت ملے، ورنہ تیزی سے گرنے والے قطرے ندی نالوں میں بہہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حیا نے صرف اس بات میں سہارا لایا اور پھر الجھی سی بولی، مسز ہارون وہ مجھے نہیں پہچانتا، اس کی میموری اب بہت بات ادھوری رہ گئی۔ رضابہ نے اس کی بات کاٹ دی، اس کی میموری میں ٹھکانے لگاتی ہوں، بدتمیز لڑکا۔ وہ خفا سی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ رضابہ فون کان سے لگاتی باہر نکل گئی۔ باہر سورج زمین کو دھکا رہا تھا مگر ہسپتال کے اس پرائیویٹ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک برقرار تھی۔ دروازہ کھول کر اندر جاؤ تو سامنے بیڈ پر حمزہ سراہنے سے اٹھ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی دائیں طرف شیری ڈش میں ایک باؤل رکھے وقفے سے چمچ حمزہ کے منہ تک لے جاتا اور بائیں طرف بڑے اسٹول پر بیٹھی انیکا دونوں ہاتھوں میں سیل فون لیے ذرا نظر اس پر ڈال کر شیری کے پیچھے دیکھو تو دیوار کے پاس پڑے صوفے پر رضابہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے حمزہ کو چبھتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شیری تم پریشان حال لگتے ہو۔ فون کو چہرے کے سامنے سے ہٹاتے انیکا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ تم جیسی ڈان جس کی زندگی میں ہو وہ پریشان حال ہی ہوگا، وہ تنگ کر بولا۔ انیکا نے ہنسی چھپانے کو فون دوبارہ چہرے کے سامنے کر لیا۔ وہ دوبارہ باؤل سے سوپ والی چمچی اٹھاتا حمزہ کے منہ تک لایا جو اب بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے منہ نہیں کھولا۔ شیری کچھ چھپا رہے ہو؟ حمزہ اسے کریہتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کن آنکھوں سے وہ رضابہ کا بگڑا موڈ دیکھ سکتا تھا مگر وہ انجان بنا رہا تھا۔ شیری نے چمچی والا ہاتھ نیچے گرایا، ایک دم ڈھیلا پڑا مگر پھر قدرے سنبھل کر بولا، میں کیوں کچھ چھپاؤں گا؟ آواز میں بیزاری تھی۔ وہ بے وجہ باؤل میں چمچہ ہلا رہا تھا۔ حمزہ کی تسلی نہیں ہوئی۔ شیشہ دیکھا، تمہاری آنکھوں کے نیچے ہلکے پن رہے ہیں، تمہاری آنکھیں اندر کو دھنستی جا رہی ہیں اور پھر تم کہہ رہے ہو کچھ نہیں چھپا رہے۔ وہ برہم تھا۔ تبھی رضابہ کا فون بجا اور باہر نکل گئی۔ ہو سکتا ہے انیکا نے فون چہرے کے سامنے سے ہٹائے بغیر الفاظ کو کھینچ کر ادا کیا، کسی لڑکی وڑکی کا چکر ہو، وہ آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بات ادھوری رہ گئی۔ تم اپنی زبان بند رکھو گی؟ شیری تقریباً چل آیا تھا۔ انیکا نے ایک دم ڈر کر اسے دیکھا۔ ماحول میں سنگینی بھر آئی۔ انیکا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں تو بس مذاق، الفاظ منہ میں ہی دم توڑنے لگی۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی باہر چلی گئی۔ شیری نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولیں۔ حمزہ کے تاثرات یکدم بدل گئے تھے۔ یہ کباب زی ہے شیری، وہ دبا ور آئی ڈونٹ نو۔ میں اس کے ساتھ یوں نہیں بولنا چاہتا تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں بنا پایا۔ حمزہ کی نظریں اس کے چہرے کی بیزاری پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ تو بدلا تھا، میں اس سے سوری کر لوں گا۔ وہ دفتن اٹھا اور انیکا کے پیچھے لپکا۔ تبھی رضابہ اندر داخل ہوئی، وہی سپاٹ سا بے چہرہ جگہ صوفے پر بیٹھ کے نظریں ابھی حمزہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ حمزہ کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حمزہ دیوار کو گھورتا رہا اور رضابہ اسے حمزہ کی برداشت جواب دینے لگی۔ کچھ کہنے آئی ہیں تو کہہ لیں۔ نظریں ابھی دیوار پر تھیں اور رضابہ کو تو جیسے یہی انتظار تھا۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی طرف آئی، شیری کے چھوڑے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ تم نہیں جانتے وہ لڑکی کون ہے؟ وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون سی لڑکی؟ وہ انجان بنا رہا تھا۔ میں تھپڑ لگاؤں گی تمہیں اور تمہارا سارا میموری لاس ٹھیک ہو جائے گا۔ رضابہ نے دھمکی دینے کے ساتھ اس کے بازو پر تھپڑ جڑ بھی دیا تھا۔ حمزہ نے سنجیدگی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ میری زندگی میں کسی کی گنجائش نہیں ہے میرا بچہ، تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر رکھا۔ ہمیشہ اکیلا ہی رہا ہوں ماسی، مجھے عادت ہے۔ اس نے خفا سی نظر رضابہ پر ڈالی جیسے کچھ یاد کروا رہا ہو۔ حمزہ بھول جاؤ اس بات کو، اب اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ رضابہ نے اس کے چہرے پر رکھا ہاتھ گرا لیا۔ آپ کو مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا کہ اسے آپ نے بھجوایا۔ رضابہ کو اس سوال کی امید نہیں تھی۔ وہ سٹپٹائی۔ کس نے کہا تم سے؟ حیا نے۔ وہ الجھ گئی تھی۔ کم آن ماسی، میں نے اتنے سال پولیس میں اور پچھلے 4 سال ایجنسی سے منسلک رہ کر یوں ہی نہیں گزار دیے۔ ہم لوگوں کو قبروں سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ اب بدلہ لگا لو مجھ پر، جو کیا تمہارے لیے کیا تھا تم اس سے تنگ تھے۔ رضابہ کو تو برا ہی لگ گیا تھا۔ تو اب کیوں لائی ہیں؟ وہ بے تاثر سا دیوار کو گھورتا کہہ رہا تھا۔
وہ یہاں رہنا چاہتی ہے۔ رتابہ نے آہستہ سے کہا، اوکے، جس کو جہاں رہنا ہے رہے، مگر میرے سے دور رہے۔ وہ حتمی انداز میں بولا، چلو مسئلہ حل ہو گیا تھا، چاہے جیسے بھی صحیح۔ وہ جانتی تھی اس سے صاف کے پیچھے ناراضگی صرف ہارون سے اور باقی اس قہر کی ضد میں ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔